Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. یہ نیت مت کرو کہ ایک ہفتے کے بعد اچھا ہوگا، نہیں، یہ شیطانی حربہ۔ نماز نہیں پڑھتے تھے، خمس نہیں دیتے تھے، کوئی واجب ترک کرتے تھے، کوئی داڑھی نہیں رکھتا، مختلف لوگ اعمال نہیں کرتے۔ آج نیت کرو، یہ نہیں کہ میں پرسوں کروں گا ترسوں کروں گا، نہیں۔ جو بندہ اچھا بننا چاہتا ہے اسی وقت نیت کرتا ہے، جہاں تم نیت کرو پھر حسین کی دعا کا اثر دیکھا جاتا ہے۔ یہیں پہ مضبوط ارادہ بنا، کیونکہ مجلس سے باہر گئے پھر شیطان کے اوپر حاوی ہو گئے۔ یہ مجلس شیطان کو روکتی ہے، یہاں جب تم آتے ہو وہ شیطان کے پاؤں میں زنجیریں بن جاتی ہے، کیونکہ یہ ذکر فاروق کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر۔ ایرانی لڑکا تھا جوان، نام تھا رضا، کہتا میں بڑا گنہگار تھا، اتنا خطا کار تھا کہ جب وہ غصہ آتا تھا تو اپنی ماں کو مارتا تھا، غصہ آتا تھا تو کبھی باپ پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، لیکن ماں باپ آپ کو پتا ہے رحم دل ہوتے ہیں، کہتا جتنی بھی بدتمیزی کرتا تھا لیکن یہ پھر بار بار مجھے سمجھاتے تھے کہ رضا گناہ نہ کر، تو علی کا چاہنے والا، تو مجھ سے کیوں گناہ کرتا؟ کہتا ایک نمانی آخر کار تنگ آ گیا، ماں باپ کا گھر چھوڑا، کرائے پہ ایک فلیٹ لیا، وہاں رہنے لگا۔ صبح سے شام تک میرا کام ہوتا تھا، گاڑی چلاتا تھا، پیسنجر مسافر اٹھاتا تھا تہران میں، اور جو کمائی ہوتی تھی رات کو جوا کھیلتا، نشہ کرتا، عیاشیاں کرتا۔ ڈیلی میرے دوست آتے تھے، بس صبح سے شام تک کماتا، رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اڑاتا۔ یہ میری زندگی کا خلاصہ تھا، یہ میری زندگی کی لذتوں کا خلاصہ تھا۔ کہتے محرم کا مہینہ شروع ہوا، ایک محرم آئی میرا کوئی دوست نہیں آیا، دوسری محرم آئی میرا کوئی دوست نہیں آیا، یہاں تک کہ 6 محرم آ گئی۔ دوستوں کو فون کیا، کہاں وہ کیوں نہیں آ رہے؟ ڈیلی آتے تھے، کھیلتے تھے، مزے کرتے تھے، نشے کرتے تھے، کہاں ہو؟ انہوں نے کہا رضا ہم گنہگار ہیں، لیکن حسین کے مہینے میں حیا آتی ہے، حسین کا مہینہ ہے۔ ہاں بڑے بڑے لوگ ہیں گناہوں میں ہوتے، لیکن کم از کم کئی لوگ 10 دن حیا کرتے ہیں کہ 10 دنوں میں شراب ہوتی، ان 10 دنوں میں گناہ نہ کر، نشہ نہ کر، لیکن کچھ تو اور بے حیا ہوتے 10 دنوں کا بھی خیال نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا رضا آئیں گے، محرم گزرنے تو آئیں گے۔ اس نے کہا کیسا محرم، کیا مطلب، کب سے تم لوگ اتنے نیک بن گئے، تم مجھ سے ایسی باتیں کرنے لگے؟ کہا جو بھی ہے دل نہیں کر رہا، 10 دن آئے۔ کہتا اس نے فون رکھی، مجھ سے میں اٹھا، گاڑی اسٹارٹ کی، چل پڑا تہران کے روڈ پہ۔ ایک مسافر اٹھایا، دوسرا مسافر اٹھایا، بیٹھا تھا بیکار کرے تو کیا کرے۔ کہتا اتنے میں روڈ پر ایک جوان لڑکی کھڑی تھی، اس نے ہاتھ دیا، میں نے گاڑی روکی، بیٹھی، کہاں جانا ہے؟ مجھے آگے روڈ کے آخر میں اتار دیا۔ کہتا ہے کئی دنوں سے گناہ نہیں کیا تھا، ذہن پر شیطان سوار ہوا، میں نے اس جوان لڑکی کے لیے بری نیت کی، گاڑی کو موڑا اپنے گھر کی طرف اسپیڈ سے۔ لڑکی پریشان ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا میں نے اپنا ارادہ بتایا۔ اس نے کہا شرم کر، حیا کر، حسین کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ۔ کہتا محرم ہوا تو کیا ہوا، پوری دنیا گناہ کر رہی ہے، میں نے کیا تو کیا ہوا؟ بہت سمجھایا، منتیں کی، بہن نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، کچھ نہ سمجھا۔ آخر میں رو کر کہا اگر محرم کا شرم نہیں کرتا میرا حیا کر، تو تیرا حیا کیوں کروں؟ کہتی میں سید زادی ہوں، میرے سید ہونے کا حیا کر، نبی کا کلمہ پڑا ہے۔ کہتے سید ہو تو کیا ہوا؟ اور آگے چلتا گیا۔ رضا کہتا ہے میں نے اس لڑکی کی کیفیت دیکھی کہ کانپنے لگی، رونے لگی۔ آخر میں مجھے کہا کسی کا حیا نہیں کرتے، میری دادی زہرا کا حیا کرتے۔
کہتا ہے اب تک میرے اوپر اثر نہیں تھا، لیکن جیسے زہرا کا نام آیا، کہتا ہے جیسے میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ میں نے اسی پر گاڑی کو روکا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ میں نے کہا یہ لڑکی کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں مجلس پہ جا رہی تھی، مجھے بتا دی تھی۔ کہتا ہے جا کر میں نے اس جگہ پہ اس کو اتارا، گاڑی سے اتری اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ میں حسین کی مجلس میں جا رہی ہوں، آج تیرے لیے خصوصی دعا کروں گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ تم نے میری دادی زہرا کی لاج رکھی ہے، تم نے میری ماں کا نام سنا اور تو رو گیا، میں تمہارے دعا کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلی گئی۔ کہتا جب میں نے اطراف میں دیکھا تو پتہ لگا یہ تو میرا اپنا محلہ ہے، میرے ماں باپ کا گھر یہیں پر ہے۔ کہتا اتنے مہینے گزر گئے ماں باپ سے نہیں ملا تھا، چلو مل لیتا ہوں۔ اب اصل دیکھنا، یہاں زہرا کا ادب کیا، یہاں اس کے مزاج میں تبدیلی شروع ہو گئی۔ صدیوں کا سفر دنوں میں طے ہوتا ہے، اگر تو حیا کرے، اگر تو اپنے وجود پہ ایک دن بھی ضبط لائے، پھر خدا تمہاری زندگی کی راہوں کو آسان کر دے گا۔ کہتا گاڑی سے اترا، ماں باپ کے گھر گیا، دروازہ کھولا، گھر گیا، گھر میں کوئی نہیں تھا، اکلوتا بیٹا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً ماں باپ مجلس میں گئے ہوں گے، محرم کے دن ہے، امام بارگاہ گئے ہوں گے۔ کہتا ہے ٹی وی تھی، صوفہ تھا، صوفے پہ بیٹھا، ٹی وی کھولی، جیسے ٹی وی کھولی تو اتفاق سے ٹی وی پر جنت البقیع دکھایا گیا، ٹوٹی ہوئی قبریں دکھائی جا رہی تھی، اور پیچھے سے ذاکر مسائل کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کا حیا نہ کیا۔ کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہی ایک باغ کے لیے۔ کہتا جب میں نے سنا تو میں رو پڑا، میں کہنے لگا بی بی میں اتنا گنہگار تھا، آج میں گناہ سے بچا آپ کے نام کی خاطر۔ اس زمانے کے مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کا اتنا حیا نہیں کیا۔ کہتا مجھے بی بی کے مسائل کا پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک جملہ ذاکر آگے بڑھا کہ صرف دربار میں کھڑا نہیں کیا، نبی کی بیٹی کے گھر پہ آگ لگا دی، تسلیاں بھی توڑ دی، محسن سخت بھی ہو گئے۔ کہتا یہ مسائل پڑھتا جاتا تھا، میں روتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے چینل بدلا، پھر کیا دیکھا؟ کربلا دکھایا جا رہا ہے۔ اسی زہرا کا بیٹا تھا حسین۔ مسلمانوں نے حسین کا بھی حیا نہیں کیا، اس کے بدن پہ کربلا میں گھوڑے دوڑا دیجیے، اس کی 4 سالہ بچی تھی، اسے بھی تماچے مارے۔ ذاکر پڑھتا جاتا تھا، میں روتا جاتا تھا، اتنا ظلم ہوا کربلا میں آنے نبی سے۔ کہتا اتنے میں ماں گھر آئی، روتے ہوئے آگے بڑھا اور ماں کے قدموں پہ گر گئے۔ میں نے کہا اماں آج تک جتنی بدتمیزی کی ہے زہرا کے صدقے میں مجھے آج معاف کر دے، میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد کبھی بے احترامی نہیں کرتا۔ ماں پیار کرنے والی ہوتی ہے نا، بچہ کتنا بھی برا ہو۔ کہتے ماں نے بڑے پیار سے مجھے اٹھایا، میرے ماتھے کو بوسہ دیا اور کہنے لگی میرے لال آج تیرا رنگ حسینی ہو گیا ہے، آج تو پہلے والا رضا نہیں لگا، آج تو بڑا بدل گیا ہے۔ رو کر کہنے لگا اماں ہاں زہرا نے مجھے بدل دیا۔ کہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ مجلس سے۔ کہا مجھے جلدی مجلس میں لے کر جائیے۔ سارے محلے والے پریشان، جو بندہ گنہگار تھا جس کا مجلس سے لینا دینا نہیں تھا مجلس میں آیا۔ کہتے ہیں آگے مصائب اتنا روتا تھا کہ کوئی اس کی طرح روتا نہ تھا۔ 2 مہینے کبھی عزاداروں کی جوتیاں بناتا، کبھی چائے پینے والوں کے برتن دھوتا، کبھی عزاداروں کے، ایسی خدمت کی سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ کہ 2 مہینے 40 کے دن قریب آئے، مسجد کا جو سالار تھا وہ قافلے کا کام کرتا تھا، اس نے کہا کہ رضا ایک جوان تھا اسے کربلا دے کر جانا تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا، ایک سیٹ خالی ہے، اگر تو کہے تو تجھے کربلا لے کر چلو۔ رضا کہتا ہے بس سننا تھا، رو کر کہنے لگا حسین اتنی جلدی راضی ہو گئے کہ مجھ جیسے گنہگار کو کربلا بھی دیا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آؤں گا؟ کہتے گیا کربلا، بڑا رویا، بڑی توبائیں کی، اپنی زندگی کے گناہوں پہ بڑا رویا کہ مولا پہلے بلاتے،
کہتے واپس آیا، 5-6 مہینے گزرے، وہی سالار آیا، کہنے کا رضا قافلہ عمرے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ قافلے والے کہہ رہے جب تک رضا نہیں چلے گا ہم نہیں آئیں گے۔ کہتا بس اتنا سننا صاحب زمین پہ گر گیا، میں نے کہا اتنی جلدی حسین کی ماں بھی راضی ہو گئی، مجھے مدینے بلا لیا۔ کہتے گیا مدینہ الرسول، ٹوٹی ہوئی قبروں کی زیارت کی، جوان بدل چکا تھا، محلے میں آیا خوشنام ہو چکا تھا، بدنامی سے خوشنامی پر آ گیا، محلے کا تاجر تھا، بڑا پیسے والا، روز اس رضا کو دیکھتا تھا، مسجد میں، مجلس میں، خدمت میں۔ اس کے باپ کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا تو جانتا ہے میرا بیٹا چند مہینے ہوئے سدھر گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو پھر بگڑ جائے، کب بلاؤ؟ رضا کو بلایا، کہ بیٹی دینا چاہتا ہوں، ایک شرط ہے۔ کہ کون سی شرط؟ کا وعدہ کرو آج کے بعد حسین کو چھوڑو گے نہیں، آج کے بعد عباس کا دامن نہیں چھوڑو گے۔ رو کر کہتے ہیں اللہ وہ میری زندگی کا آخری دن لائے جب میں حسین سے دور ہوں، کہ پھر کل رشتہ لے کر آؤ میری بیٹی کا۔ ایران میں رسم ہے، ماں باپ کے ساتھ لڑکا رشتہ دینے جاتا ہے اور خواتین جس کے بچی کا رشتہ ہوتا ہے وہ چائے لے کر آتی ہے۔ کہتا یہ رشتہ لینے گیا، اس تاجر کی بیٹی چائے لے کر رضا کے سامنے آئی، اور جیسے اس جوان کا اس بچی نے چہرہ دیکھا تو وہیں پر بچی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ یہ پریشان ہوا کیا، باپ پریشان ہوا کیا، ماں پریشان ہوا کیا، بچی کو لے گئے۔ جب ہوش میں آتی تھی تو کہتی تھی یا زہرا یا زہرا، پھر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب بچی مکمل ہوش میں آئی، ماں نے کہا رو کیوں رہی ہو، سیدہ کا نام کیوں لے رہی ہو؟ کہنے لگی اماں خدا کی قسم ہے کل رات بی بی زہرا خواب میں آئی تھی، اسی جوان کا فوٹو دکھایا تھا اور کہا تھا میری بیٹی اسے جواب نہ دینا، اس نے میری عزت کی تھی، اس نے میرے نام کا حیا کیا تھا، اسے کوئی جواب نہ دینا۔ خدا کی قسم ہے اگر زہرا کا حیا کرو قیامت کے دن یہی بیوی شفاعت کرے گی، اگر اس کے بیٹے امام زمانہ کا حیا کرو وہ قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ لیکن